السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ذکر کریں گے اس جوان کا جس کی صورت اور سیرت خدائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، جس کی آواز سن کر مدینے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آتے تھے، جس کے رخسار پر نور دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کا چہرہ کھل اٹھتا تھا۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، کربلا کے اس شہزادے کی جنہوں نے جوانی میں ایسی قربانی دی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ حضرت علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت لیلہ تھا۔ روایتوں کے مطابق حضرت علی اکبر علیہ السلام نہ صرف چہرے سے بلکہ چال ڈھال، آواز اور انداز سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، جب کبھی ہمیں نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی تو ہم علی اکبر علیہ السلام کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا، حضرت علی اکبر علیہ السلام ہر قدم پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ سفر کے دوران علی اکبر علیہ السلام نے امام حسین سے عرض کی، بابا جان، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، جی بیٹا، ہم حق پر ہیں۔ تو علی اکبر علیہ السلام نے جواب دیا، تو پھر ہمیں موت کی پرواہ نہیں۔ یہی وہ جملہ ان کے ایمان، عزم، وفا کا عکس تھا۔ عاشور کے دن ظہر کے بعد کا وقت، حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے پاس آئے اور عرض کی، بابا جان، مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی کربلا کے میدان میں جا کر اپنا فرض ادا کروں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، آج میں اس جوان کو میدان جنگ میں بھیج رہا ہوں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ پھر حضرت علی اکبر نے اپنی ماں، پھوپھی زینب اور اہل بیت کو الوداع کیا۔ حضرت لیلہ علیہ السلام نے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، تمہیں ماں کی دعا ہے، شہید ہو جاؤ لیکن سر مت جھکانا۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا، میرے بھائی حسین علیہ السلام، میں نے عباس علیہ السلام کے بعد اب یہ علی اکبر علیہ السلام بھی دے دیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان کربلا میں پہنچے۔ انہوں نے پہلا حملہ ایسا کیا کہ دشمنوں کی صفیں الٹ گئیں۔ شجاعت، جوانی اور بجلی کی مانند وار، لشکر یزید کے کئی نامور علی اکبر کی تلوار کے نیچے آ کر ڈھیر ہو گئے۔ دشمن کہنے لگے، یہ کوئی عام جوان نہیں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اس کے جسم میں آئی ہو۔ مگر پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان سے واپس آئے اور کہا، بابا جان، پیاس نے مجھے کمزور کر دیا ہے، اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں مزید لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، اس دنیا میں تو پانی نہیں مگر جنت میں تیرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جام کوثر تیار کر رکھا ہے۔ حضرت علی اکبر نے مسکرا کر کہا، بابا، اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں دوبارہ جا کر اپنا خون دین اسلام پر نچھاور کر سکوں اور اپنے اسلام کا نام بلند کر سکوں۔
حضرت علی اکبر علیہ السلام دوبارہ میدان جنگ میں پہنچے اور انہوں نے دوسرا اور آخری حملہ کیا۔ یزیدی فوج نے انہیں پھر چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک بدبخت نے نیزہ مارا جو سینے کے پار ہو گیا اور حسین کا لخت جگر گر پڑا۔ گرتے وقت حضرت علی اکبر نے پکارا، بابا آپ پر میرا آخری سلام ہو۔ امام حسین علیہ السلام تڑپتے ہوئے خیمے سے نکلے، میدان میں دوڑتے ہوئے آئے اور جوں ہی بیٹے کے قریب پہنچے تو ایک جملہ کہا، اے میرے بیٹے، تمہیں آواز دی، تم نے جواب نہیں دیا، اور جب تم نے آواز دی تو تمہارا باپ حاضر ہو گیا۔ امام حسین نے روتے ہوئے لاش کو اٹھایا، مگر جوان بیٹے کی لاش، 18 سال کا جوان بیٹا، تنہا بابا کیسے اٹھاتے؟ گھٹنوں کے بل آئے، ایک ایک قدم، ایک ایک آنسو۔ خیمے میں آ کر فرمایا، زینب، تیرا بھتیجا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 18 سال کا جوان علی اکبر علیہ السلام، ان کی شہادت صرف ایک جوان کی قربانی نہیں بلکہ جوانی، وفاداری اور ایمان کی ایسی مثال ہے جو رہتی دنیا تک کربلا کا چراغ بن کر جلتی رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری اور آنے والی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ حافظ۔